کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والا کون تھا؟ کس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا قدم رکھا؟ آپ کو تو صرف برین واش کیا گیا ہے ہندو اور مسلمان کے نام پہ، بلکہ آپ آزادی سے پہلے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جس مسلمان کو آج وطن کا غدار کہا جاتا ہے، اس نے سب سے پہلے انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا اور انگریزوں سے لڑائیاں لڑی۔ سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کا یدھ شروع ہوتا ہے سراج الدولہ اور انگریزوں کے بیچ، اور اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں تمام۔ اس کے بعد میر قاسم، پھر تیمور، ایسے اس کے بعد 1764 میں میر قاسم نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ اس کے بعد پھر 1799 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ ایک ایسے بادشاہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے گنوا دی، وہ بادشاہ جو اپنوں سے غداری کی وجہ سے انگریزوں سے ہار گئے، اور جب وہ مرنے لگے تو ٹیپو سلطان ان کے پاس انگریزوں کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ آ کر ان کا بدن ٹچ کر سکے۔ یہ تھا ایک ایسے بادشاہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی لڑائیاں لڑی اور دیش کو آزاد کرایا انگریزوں سے، ایسی قربانیاں دی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہندو مسلمان کے نام پر برین واش کر دیا گیا، اور ہمارے دلوں میں ایسی نفرت بھر دی گئی کہ ہمیں آج صرف ہمیں غدار ہی کہا جاتا ہے۔ ایسی نفرت بھر دی گئی کہ یہ بھر دیا گیا کہ مسلمان صرف وطن کا غدار ہے۔ اگر وطن کا غدار مسلمان ہوتا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ریشمی رومال تحریک ایک ایسی کتاب جس کو علماء دیوبند مولانا محمود حسن دیوبندی نے لکھا ہے کہ اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے ہم نے کیسی لڑائیاں لڑی، کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ دلی کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر علماء کرام کو مار کے پھینکا نہ گیا ہو۔ 40,000 علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور پیڑ پر دلی کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر علماء دیوبند کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا نہ گیا اس ملک کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اس ملک میں ہمیں سنسد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندے ماترم نہیں کہے گا اسے اس ملک میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ جس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ہر بال بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے گردنیں تک کٹا دی اور دیش کے لیے شہید ہو گئے۔